ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز جیسے اس نے محض اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک پڑھنے کی عبادت کی وہ توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہر روز تراویح کے بعد جو منزل سپارہ آپ نے پڑھا ہے مختصراً 15 سے 20 منٹ، زیادہ لمبا نہیں، مختصر 2-4 باتیں اس حوالے سے آپ سے عرض کر دی جائیں۔ اور ان باتوں کو عرض کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ ان باتوں کو حد پہ آخر سمجھیں یا ان باتوں کو کوئی مستقل طور پر سمجھیں، بلکہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سن کر آپ کے دل میں قرآن کا ذوق بیدار ہو، قرآن پاک کو خود پڑھنے کی آپ عادت ڈالیں، قرآن کو سمجھنے کی آپ عادت ڈالیں، اور اس مہینے کو چونکہ قرآن کے ساتھ خاص مناسبت ہے، اس کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن میں جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان، آگے کیا فرمایا؟ آج آپ کل آیت سنیں گے، آگے فرمایا الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کا خصوصیت جو رمضان کا خالق ہے، قرآن کا خالق ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، وہ بتا رہا ہے الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کی حیثیت تم اس اعتبار سے سمجھ لو کہ اس میں قرآن نازل کیا ہے، الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن کو خاص مناسبت ہے۔ کوشش کریں کہ میں ویسی 1-2 باتیں عرض کروں گا، اللہ مجھے بھی صحیح کہنے کی اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ بات عرض کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کے دل میں تھوڑا سا ذوق پیدا ہو اور آپ پورے مہینے میں بلکہ پوری زندگی میں قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اپنے حفظ جاں بنائیں، جو اصل مقصد ہے قرآن پاک کے اترنے کا، اللہ میں عمل کی توفیق دے، آمین۔ آج آپ نے قرآن پاک کے جو 30 اجزاء ہیں ان میں سے پہلا پارہ ہم اردو میں کہتے ہیں پہلا پارہ مکمل، اور دوسرے پارے کی ابتدائی چند رکوع آپ نے سنے۔ عام طور پر آپ نے حفاظ سے سنا ہوگا، ہم اس کو سوا پارہ کہتے ہیں۔ آج آپ نے سوا پارے کی منزل سنی، ان میں سورہ فاتحہ سب سے ابتدائی سورت آج آپ نے سنی، اور سورہ بقرہ کا آغاز ہوا۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے، یہ بنیادی باتیں آپ کے علم میں ہیں۔ اس سورہ بقرہ کا آج بیشتر حصہ آج آپ نے سنا۔ ان میں جو 2-3 باتیں میں نے صرف عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ کا آغاز ہوا ہے، آپ غور کیجئے سورہ فاتحہ کے آغاز میں سب سے پہلا جو آغاز ہے قرآن کا، وہ ایک بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ وہ دعویٰ یہ ہے الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب تراجم کے اندر لکھا ہوتا ہے تمام تعریفات، ہر قسم کی تعریف۔ اب انسان سوچتا ہے کہ جی تمام کا معنی کہاں سے؟ ہم تو مطلب تو چلے تعریف، تو عربی گرامر کے اندر یہ بات سمجھائی جاتی ہے۔ عربی ایک بڑی وسیع زبان ہے کہ یہ جو حمد کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، الف لام کی مختلف اقسام سمجھائی جاتی ہیں، ان میں ایک کہلاتا ہے الف لام جنس کے لیے، یعنی تعریف کی جتنی اجناس ہیں، تعریف کی جتنی قسمیں ہیں، تعریف کے جتنے الفاظ تصور میں آ سکتے ہیں، وہ تمام کی تمام تعریف للہ اللہ جل شانہ کی۔ ظاہر بات بہت بڑا دعویٰ ہے، ہم تو الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، ہمیں تو دعویٰ 100% ہمارے لیے تو درست ہے۔ ایک عام آدمی، عام قاری جب قرآن پڑھتا ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ اور آغاز اسی سے الحمدللہ، تو اے اللہ کیوں تعریف ہے ساری پہ؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی دلیل ذکر کی ہے۔ تعریف کیوں ہے؟ رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین۔ دیکھیں آپ کسی چیز کی جب تعریف کرتے ہیں نا، آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ عمارت کی تعریف نہیں ہوتی ہے، وہ معمار کی تعریف ہوتی ہے، عمارت بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ کھانے کی آپ تعریف کرتے ہیں تو اصل تو کھانا بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو اس کائنات میں جتنی چیزوں جس کی تعریف آپ کی زبان پہ آئے گی، سب کا خالق اللہ، تو تعریف خود بخود اللہ کی ہے۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا رب العالمین۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے خلق، اللہ خالق ہے، خالق کل شیء قرآن میں ہے،
لیکن یہاں خلق کی صفت ذکر نہیں کی. اللہ نے فرمایا جو سارے جہانوں کا خالق تو ہے ہی، یہاں فرمایا سارے جہانوں کا رب ہے. اور رب اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں تربیت. یہ تربیت ربوبیت یہ اسی سے. آپ جانتے ہیں تربیت ایک دن کی کہانی نہیں، تربیت ایک دن میں نہیں ہوتی. تربیت ایک مسلسل پروسیس ہے، اس میں ایک طویل عرصہ ہر وقت صبح و شام دائیں بائیں آگے پیچھے وہ تربیت، وہ ماحول، آپ بچوں پورا وہ ماحول فراہم کرتے ہیں، پھر جا کے تربیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام جہان کا مربی رب ہے، پالنے والا مسلسل ساتھ ساتھ. اب پھر بات یہ ہے آگے فرمایا کہ الرحمن اور الرحیم. رحمان بھی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے نہ وقت ہے. رحمان بھی وہ ہے، رحیم بھی یہ ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں آئے چلو جی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تعریف ہے، جہانوں کا رب ہے، رحم بھی کرتا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، شاید نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کسی کے ذہن میں خیال آئے اگلے جہاں میں جا کے شاید کوئی اور ہو، تو فرمایا نہیں، مالک یوم الدین، وہ جو روز جزا کا دن آنے والا ہے نا، یوم الدین، اس کا مالک بھی. اب جب اس کا مالک بھی وہی ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو واقعی بات سمجھ میں آتی ہے. پھر حمد بھی للہ ہے، پھر حمد بھی اللہ کے لیے ہے. تو یہ دعویٰ اور دلیل ہے. جب یہ بات سمجھ آ گئی اب بے اختیار انسان کہتا ہے کہ اے اللہ جب تو رب بھی ہے، جب تو رحمان الرحیم بھی ہے، آخرت میں بھی تجھ سے واسطہ پڑھنا ہے، تو اے اللہ اب میں اپنا تعارف کرواتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یہ بھی عربی گرامر کا بڑا بنیادی اصول ہے. تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر. ایاک عربی کے اعتبار سے، یہ گرامر کے اعتبار سے ورب سے پہلے ہے، فعل سے پہلے ہے، مفعول ہے حالانکہ، لیکن اگر کسی چیز کو اس کا مقام بعد میں آنے کا ہو اسے پہلے ذکر کرتے ہیں، یہ حصر کے معنی کرتا ہے. آپ ترجمہ ہم کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد بھی مانگتے ہیں. اب پھر مدد مانگنے کے بعد وہ دعا سکھلائی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کے تو ہدایت دے، راستہ دکھا. کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، صرف ایک لفظ ذکر کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کی. اور جن سے بچنا ہے اس میں دو لفظ ذکر کیے، ایک مغضوب اور ایک ضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک ہوتا ہے مغضوب، یہ وہ شخص ہے جو ضد کی وجہ سے نہ مانے، ضدی آدمی مانتا ہے، وہ تو ہے غضب ہے اس پر اللہ کا. ایک وہ ہے کہ جو بظاہر جانتا ہے، اسے ایک چیز کا علم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی نفسانی خواہشات پر آ کر گمراہی کی طرف چلتا ہے، تو وہ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہ کے راستے پر بھی نہ چلا اور ظالم گمراہوں کے راستے سے بھی نہ بچا. اس کے بعد آمین ہمیں سکھلائے جاتے ہیں، ہم دعائیہ طور پر کہتے ہیں. تو سورہ فاتحہ ابتدا. اس کے بعد آج آپ نے سورہ بقرہ سنی ہے، میں 5-7 منٹ میں یہ بھی عرض کرنے کا ہے. بڑی طویل صورت ہے، میں عرض کر رہا ہوں تفصیل آپ خود پڑھیں. اس پورے سورہ بقرہ میں پہلے تو نام موقع نہیں ہے، آپ جانتے ہی ہیں بقرہ گائے کا واقعہ، آج آپ نے واقعہ سنا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں واقع ہوا تھا. اس بقرہ کے لفظ سے پوری سورت کو سورہ بقرہ کہہ دیا جاتا ہے. میں نے جو ایک تو بات عرض کرنی، ایک تو سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، یہ کوشش کریں آپ کو زبانی بھی یاد ہونی چاہیے، اور ہوں گی یقیناً، نہیں ہے تو مہینہ رمضان کو کوشش کریں یاد کریں. سب سے پہلے آغاز جو ہے الف لام میم، حروف مقطعات قرآن میں کئی جگہیں ہیں، اور جو بھی تفصیل ہے اہل علم سے آپ نے سنی ہے، صرف ایک بات ذہن میں رکھیں جو اہل علم نے ایک نقطہ نقل کیا ہے کہ دیکھیں الف لام میم میں ایک بہت بڑا ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے اندر اپنی بڑائی، علمیت کا بڑا ڈھونگ ہے، تم سمجھتے ہو میں بڑا وہ، میں بڑا فلاں، پھر تم ادھر نہ ہو. الف لام میم، اس لیے کہ الف لام میم کا معنی کسی کو پتہ نہیں. شروع کرو الف لام میم. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے مجھے جی میں نے، کئی حضرات ملتے ہیں کہ جی میں نے 10 دفعہ بخاری پڑھ لی، میں نے اتنی دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، بہت اچھی بات ہے، بڑا آپ کو علم آیا، لیکن اپنے ذہن میں کبر نہ لائیں، اس لیے کہ الف لام میم کا ترجمہ ہی کسی کو نہیں آتا. حروف مقطعات ہے، یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اہل علم سے آپ نے اس کی تفصیل ساری سنی ہے. اس لیے الف لام میم یا کسی بھی حروف مقطعات ہم ترجمہ نہیں کرتے. یہ کل حروف مقطعات 14 حروف ہیں اگر آپ انہیں گنیں، اور 29 صورتیں ہیں.
جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں، ان میں ایک حامیم ایسا ہے کہ جو 7 صورتیں ہیں اور وہ اکٹھی ہیں، حوامیم 7، وہ انشاءاللہ 24ویں پارے میں آئے گا، میں وہاں سے تو الف لام میم۔ اس کے بعد اب آپ یہ بات بس سمجھ رہے ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ہمیں اللہ توفیق دے ہم قرآن کھولتے ہیں، تعارف ہو گیا سورہ فاتحہ سے، ہم کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب، یہ جو کتاب کھل رہی ہے نا، پہلے اللہ نے جھنجھوڑا ہے، دیکھ لو یہ جو کتاب آ رہی ہے نا، لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں۔ اس کتاب میں اگر تم کوئی بات پڑھتے ہو تو اپنے ذہن میں شک لانا، شک لے آئے تو تمہارے ایمان کے اندر کمزوری آ رہی ہے، شک دور کرو، دل میں پورا یقین کرو اس کتاب کے اندر جو آ گیا حرف آخر، میری سمجھ کی کمی ہو سکتی ہے، میرے فہم کا نقصان ہو سکتا ہے، کتاب کے اندر جو بات ہے 100% سچی، یقیناً سچی، لا ریب فیہ۔ اس کے بعد کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے تمہیں ملے گا کیا؟ کوئی مال و دولت ملے گا، کوئی شہرت ملے گی؟ نہ نہ نہ، اس کتاب سے تمہیں سب سے بنیادی چیز ہدایت ملے گی۔ اور یہاں ایک سوال آتا ہے، چونکہ کل وہ آیت آئے گی، میں بھی عرض کر دیتا ہوں، یہاں آپ نے آیت سنی ہے ھدی للمتقین، کل آپ پڑھیں گے ھدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہدایت متقین کے لیے۔ ایک ہی صورت میں چند صفوں کے بعد دو لفظ آ رہا ہے، دونوں اللہ کے کلام ہیں، وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے۔ تو ایک ذہن میں سوال آتا ہے، کوئی سوال نہیں ہے، بات وہی ہے، ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک چیز رکھی ہوئی ہے، غذا رکھی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں اس میں بڑا فائدہ ہے، اس دوا کے اندر بڑا ہی تاثیر ہے، اس وائٹامن میں بہت تاثیر ہے، لیکن حاصل کسے ہوگی؟ جو اپلائی کرے گا۔ تو ہدایت تو ہے، لیکن اپلائی کون کرتے ہیں اس قرآن کو اپنے اوپر؟ وہ متقین۔ تو ہدایت ملتی ہو نہیں ہے جو متقین ہیں۔ اچھا، متقین کون ہیں؟ یہ بس یاد کر لیں اور ان کو زبانی ازبر کر لیں، رٹنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے اللہ توفیق دے۔ متقین کون ہیں؟ یہاں خالق کتاب کے آغاز میں جس کتاب کا آغاز لا ریب سے کیا، جس کے بارے میں سمجھایا کہ ہدایت متقین کے لیے، اس کتاب متقین کون ہے؟ اللہ، جن کے اندر 5 کوالٹیز۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ دیکھیں یہاں یؤمنون کہا ہے، یعرفون نہیں کہا۔ آج آپ نے یعرفون کا لفظ سنا ہے اہل کتاب کے بارے میں، دوسرے پارے میں پہلے یعرفون نہیں کہا، یعلمون بھی نہیں کہا، یؤمنون کہا ہے۔ ہمارے استاد سمجھایا کرتے تھے، بیٹا دیکھو ایک ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا، جاننے کو کہتے ہیں علم، ایک ہوتا ہے اس سے اگلا اسٹیپ کسی چیز کو پہچاننا، پہچاننے کو کہتے ہیں معرفت، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو ماننا، ایکسپٹ کر لینا دل و جان سے، اسے کہتے ہیں ایمان۔ تو متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان۔ اب آپ دیکھیں بچوں کو ہم یاد کراتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہی نہ اللہ کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ رسولوں کو دیکھا، نہ تمام کتابوں کو دیکھا، نہ آخرت کے مناظر دیکھے، لیکن ہمارا ایمان ہے جب قرآن میں آ گیا اللہ موجود ہے 100%، جب قرآن نے کہہ دیا 2 فرشتے موجود ہیں آپ سے فرماتے 100%، جب قرآن نے کہہ دیا کہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، قیامت آئے گی، ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ ایمان کی پختگی متقین کی پہلی صفت ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ ایک دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے بات ہے، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے قائم کرنا۔ پڑھنے میں ہوتا ہے ایک پڑھ لی ایک چھوڑ دی، کبھی پابندی کبھی سستی، قائم کرنا یہ نہیں ہے، تمام نمازیں پابندی سے پڑھنا، وہ تفصیل کا موقع نہیں۔ تو یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے یہ بھی ایک ہمارے یعنی سر پہ ایک چپت ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نواز دے تو وہ بھی ایک کے بر آ جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ آگے آپ پڑھیں گے سورہ قصص میں، قارون نے خود کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جناب مجھے جو ملا ہے میں نے اپنے علم سے کمایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مما رزقناہم ینفقون، بعد میں ہے جو ہم نے ہی ان کو رزق دیا ہے اس میں سے بھی کچھ اس میں سے ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کر دیتے ہیں۔ 3 صفات ہوگی۔ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو تمام کتابوں پر
اس کتاب پر بھی سابقہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، یہ ہیں متقین جن میں 5 صفات ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان متقین کا رزلٹ بیان کر دیا، اولئک علی ھدی، یہاں بھی چپت ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اب ہدایت میں بھی کبر نہ ہو، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ بھی رب کی طرف سے ہی خاص عنایت ہے کہ رب کی طرف سے ہی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پہلے ان کا ذکر ہے، اس کے بعد 2 آیات میں، چونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی شناخت ہوتی ہے ضد کے ساتھ، عربی میں بھی ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ، تو متقین کی ضد کیا ہے، اپوزٹ کیا ہے؟ پکے کافر۔ تو دوسرے نمبر پہ پکے کافر ہیں، ایک متقین ہو گئے، ایک پکے کافر ہو گئے، ان کے لیے الفاظ ہیں، ان کے لیے عذاب العظیم ہے۔ پھر تیسرا فرقہ آ گیا، تیسرا گروہ، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ منافق، دوسرے لفظوں میں غدار۔ غدار کو آپ جانتے ہیں سب سے بدترین سے غدار کی ہوتی ہے، چھپا ظاہر نہیں ہوتا، منافق۔ تو پھر منافق کے بارے میں بیان کیا، منافق یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یہ صفات بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، تیسرے چوتھے رکوع کے اندر، وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ اور اس کے بعد بہت طویل تقریباً 8-10 رکوع میں بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، 3 دفعہ آ جایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہاں سے ایک میں آج عرض کر دیتا ہوں دوبارہ تاکہ آپ کو آج ہی آ جائے گا، دوبارہ اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل جو ہم بولتے ہیں، یا آپ نے بات سنی ہے اور بالکل درست ہے کہ انبیاء کا خاندان کہلاتا ہے خاندان بنی اسرائیل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آج 2-3 باتیں آپ نے، آخری بات بس یہی آپ نے سنی ہے، میں ان کو عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد ختم۔ یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں مختلف مقام پہ، ایک جگہ آج آپ نے سورہ بقرہ کے درمیان روایت آتی ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اہل کتاب بعد میں، یعنی ایک وقت تھا اہل کتاب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھتے تھے تو فتح طلب کیا کرتے تھے کہ وہ ہمارے نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آئیں گے، پھر دیکھنا ہم تمہیں یوں کریں گے، کفار سے یوں کہتے تھے۔ اور آپ نے سیرت میں واقعات سنے ہوں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو مدینہ منورہ میں 2 بڑے قبیلے تھے بنیادی، بنو نذیر، بنو قریظہ، وہ اوس اور خزرج قبیلوں کو یوں ہی ڈرایا کرتے تھے کہ وہ آنے والے ہیں یستفتون علی الذین کفروا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آ گئے پھر انکار کر دیا ان کا۔ تو بنی اسرائیل کے انکار کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے، وہ بھی آج پہلے سپارے کے آخر میں آپ نے سنی، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، وہ کیا ہے بس وہ سمجھ لیں۔ بنی اسرائیل میں نے عرض کیا نبیوں کا خاندان ہے، آغاز اس کا ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سے۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل، یہ 4تھے پارے کے شروع میں خود آئے گا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، وہاں میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، ان کی اولاد بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر، اور یہاں سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 4000 کے قریب انبیاء آئے ہیں خاندان بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل انبیاء کا خاندان۔ اب جب یہ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے ایک آخری نبی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، انہیں یقین تھا وہ آخری نبی ہماری برادری میں ہوں گے، فلاں خاندان میں ہوں گے، فلاں میں ہوں گے، فلاں میں ہوں گے۔ اللہ کی شان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا بنی اسرائیل میں نہیں بھیجا بلکہ بنی اسماعیل میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اسحاق علیہ السلام، ان کے یعقوب علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا۔ یہ وہ چیز ہے حسد من عند انفسہم، یہ حسد ایسی بدترین چیز ہے۔ وہ بنی اسرائیل جو بڑی لاڈلی قوم تھی، اس وجہ سے ان کے حوالے سے یہ آ گیا۔ اور دوسرے پارے کے شروع میں آپ نے وہ لفظ سنا ہے، آج میں نے وہ آیت بھی پڑھی، آج میں سنی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن میں نے وہی عرض کیا، پہچاننا نہیں، ماننا۔ مانتے نہیں تھے، مانتے اسی وجہ سے نہیں سے حسد۔ یہ حسد ایسی بدترین چیز ہے، آج کل بھی ہم بھائی بھائی کو ماننے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کی بات ماننے کو تیار نہیں، حسد، جیلسی، میں نہیں مانتا اس کو، اس کو عہدہ کیوں مل گیا مجھے کیوں، اس کو دولت کیوں مل گئی مجھے حسد، یہ میرے پاس کیوں نہیں آئی، یہی ان کو تھا حسد۔
اس حسد کی وجہ سے راندہ درگاہ کر دیے گئے۔ تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے پارے کے آغاز میں تحویل قبلہ کا واقعہ بھی ہے، اور یا الذین آمنوا استعینوا سے اور واقعات بھی ہیں۔ میں نے پھر عرض کیا تفصیل نہیں بیان کرنا مقصد، آپ کو صرف ایک شوق دلانا مقصود ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آنے سے پہلے یا جا کے اس کو پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ یا اللہ جب تو نے محض اپنے فضل و کرم سے قرآن پڑھنے سننے کی توفیق دی ہے، اور یہاں اس وقت بیٹھنے کی توفیق دی ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں خاص فضل و کرم سے قبول فرما۔ ہمیں اس سلسلے کو یا اللہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ ہمیں نصیب فرما، خصوصاً ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا